معاشرے کے جو دکھ ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے ہی سنوارے جا سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرے کو اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ایک عورت تھی اور اس کے بدن کے اوپر جو لباس تھا وہ پھٹ گیا تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا، تو وہ اپنی ماں کو کہنے لگا کہ اے ماں، تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ پھٹ گیا ہے، اور میں اپنے چچا سے تیرے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ تو جب وہ بچہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس کے چچا نے دھتکار دیا۔ ماں کہنے لگی میں نے کہا نہیں تھا تمہیں کہ نہ جانا؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں ماں، تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ پھٹ گیا ہے، اور میں تیرے لیے اپنے چچا سے لباس لے کے آتا ہوں۔ تو جو رویہ اس کے چچا نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری ماں بے لباس ہے اور میں اپنی ماں کے لیے لباس لینے گیا تھا، تو اس نے آگے سے دھتکار دیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، جا سین حرم محمد کے نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کر دے تو امید ہے کہ وہ رد نہیں کریں گے، اور اے بچے سن لے، اس کا دین کوئی اور ہے۔ تو بچہ گھر آیا، ماں سے سارا ماجرا سنایا، اور ماں کہنے لگی کہ بیٹا اس کے پاس نہیں جانا، سنا ہے جو ان سے ملے اس کا دھرم چھین لیتا ہے، دین چھین لیتا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ نہیں ماں، میں اپنے مذہب پہ پکا رہوں گا، میں اس کا دین قبول نہیں کروں گا۔ تو جب وہ بچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سین حرم چادر اوڑے بیٹھے تھے، اور جا کے کہنے لگا کہ میں پہلے آپ سے بات کر لوں کہ میں نے تیرا دین قبول نہیں کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بچے کے الفاظ سنے تو آپ مسکرا دیے، فرمایا بچے کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میری ماں بے لباس ہے اور میں اپنی ماں کے لیے لباس لینے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر رحمت اتار کر اس کے کندھوں پہ ڈال دی۔ بچہ گھر آیا، ماں کے اوپر وہ رحمت کی چادر اوڑھ دی۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا اس نے اپنا دین تو تمہیں نہیں دیا؟ کہنے لگا کہ نہیں ماں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تیرا دین قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہوگی۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی بتاتا چلوں، جو گھر کا سامان باندھ کے گھر کے تھڑے پر بیٹھی ہے۔ اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آ گیا ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ تو گھر کا سامان باندھ کے گھر کے تھڑے پر بیٹھی تھی، تو راستے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام گزرے۔ کہنے لگی اے بھتیجے، یہ سامان اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سامان کو اٹھایا تو سامان وزنی تھا، بڑھیا کو دیکھا تو بڑھیا کمزور تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بڑھیا، اگر تم چاہو تو جہاں تم جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں خود نہ چھوڑ آؤں۔ تو بڑھیا کہنے لگی اس سے زیادہ کیا مہربانی ہوگی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑھیا سے کہا کہ کیوں جانا چاہتی ہو شہر مکہ کو چھوڑ کر؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ سنا ہے مکے میں ایک جادوگر آ گیا ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ تو آخر میں شہر مکہ میں رہتی ہوں، کہیں مل نہ جائے، کہیں میری اس سے ملاقات نہ ہو جائے اور وہ میرا دین اجداد نہ چھین لے، تو اس لیے میں شہر مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جو ہے وہ سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے کہ تم جاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا سامان اٹھایا ہوا ہے اور باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان کو پہنچایا، اور جب واپس پلٹنے لگے تو وہ بڑھیا کہنے لگی اے بھتیجے، اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیوں شہر مکہ کو چھوڑ کر آئی ہو، تو میں انہیں بتاؤں گی کہ ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ کر آئی ہوں۔ تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس کی لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ تو میں انہیں بتاؤں گی
کہ جس شہر مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے وہاں ایک اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، پھر میں تیرا نام لیا کروں گی، تیرے گیت گایا کروں گی۔ تو جب یہ حضور علیہ السلام نے بڑھیا کے الفاظ سنے تو فرمایا کہ اے بڑھیا، جس جادوگر سے تو بھاگ کر آتی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑھیا کہنے لگی سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میرا نام ہی محمد ہے۔ تو پھر وہ بڑھیا کہنے لگی بس آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیریاں تک کہ ادامہ میں مرید ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کی امت سے پیار کرنے والوں، آپس میں حسد نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو، اور اپنی زندگی حضور علیہ السلام کے نام کر دو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔